السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، زاد مسلم کے خصوصی درس حدیث میں آج ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کے اندر کئی مضامین ہیں، لیکن آج کے درس میں مقصود اس حدیث کا پہلا جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی یہ ایمان کا جز ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، دین اسلام کے اندر پاکی اور طہارت نہ صرف یہ کہ نماز اور تلاوت قرآن اور طواف بیت اللہ کے لیے ایک شرط ہے، بلکہ ان چیزوں سے ہٹ کر بھی بذات خود پاکی اور طہارت دین اسلام کے اندر مطلوب چیز ہے، اور کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قباء نامی جو بستی ہے مدینہ منورہ کے پڑوس میں، وہاں کے لوگوں کی تعریف فرمائی، اور اللہ تعالی نے کہا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس قباء نامی بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو گویا کہ الطہور شطر الایمان کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پاکی نہ صرف یہ کہ دین کے اندر بعض عبادتوں کے لیے وہ شرط ہے، بلکہ وہ دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، بذات خود مطلوب ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ نصف الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، دین اسلام کے اندر کس طرح کی پاکی مطلوب ہے اس کو سمجھاتے ہوئے شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اس بات کی صراحت کی کہ ایک سلیم الطبع انسان، یعنی جس کی فطرت صحیح سالم ہو، اس نے حیوانوں کی طرح طرز زندگی اپنا کر اپنی فطرت کو خراب نہ کیا ہو، بلکہ انسانی فطرت پر جو قائم ہو، جب ایسے سلیم الطبع انسان کو کسی طرح کی ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر قضائے حاجت کے لیے گیا تھا، پیشاب وغیرہ سے جب فارغ ہوا تو ایک طرح کی ناپاکی اس کو لاحق ہوتی ہے جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی جو وضو کے کرنے سے دور ہو جاتی ہے، یا میاں بیوی نے ہم بستری کی، یا عورت حالت حیض میں آ گئی، اور تو اس صورت میں یہ دونوں جنوبی ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ناپاکی لاحق ہوتی ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑی ناپاکی جو کہ غسل کرنے سے دور ہوتی ہے۔ تو ایک سلیم الفطرت آدمی جب ان دونوں ناپاکیوں میں سے کسی ایک ناپاکی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر ایک تکدر پیدا ہو جاتا ہے، ایک طرح کی بے چینی، بے سکونی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، انقباض پیدا ہو جاتا ہے، اور گویا کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے، وہ سکون سے نہیں رہ پاتا۔ لیکن جیسے ہی وہ وضو کر لیتا ہے یا غسل کر کے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی یہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی طبیعت کے اندر ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے، ایک چستی اور بشاشت پیدا ہو جاتی ہے، اور دل و دماغ کو ایک طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکی حاصل کرنے سے پہلے کی جو کیفیت ہے اسی کو حدث کہا جاتا ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد جو سرور اس کو ملتا ہے، جو انبساط اور بشاشت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا پاکی اور طہارت کہا جاتا ہے۔ تو ایک سلیم الفطرت آدمی ان دونوں کیفیتوں کے درمیان کے فرق کو واضح طور پر سمجھ سکتا ہے، لیکن جس شخص نے حیوانوں کی طرح زندگی اپنائی ہو، ہمیشہ ناپاک رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اور فطرت بگڑ گئی ہو، تو اس کو اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا، یعنی وہ کئی وقت تک، صبح سے شام تک بھی وہ ناپاکی حالت میں رہتا ہے، لیکن اس کے طبیعت کے اندر کوئی تکدر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوتی۔ تو دین اسلام کے اندر یہ مطلوب ہے کہ آدمی ہمیشہ پاکیزہ رہے، جب نہانے کی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر نہا لینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جب باوضو رہتا ہے، پاکی اور طہارت کے ساتھ رہتا ہے،
تو اس کو فرشتوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ناپاکی کی کوئی قسم ان کو کبھی لاحق ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب فرشتوں سے اس کی گویا کہ دوستی ہو جاتی ہے، مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی کمالات ملکوتی اور الہامات ملکوتی یعنی فرشتوں کے ذریعے سے نیک الہامات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا شخص زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو شخص اپنے آپ کو ہمیشہ گندا رکھتا ہے، ناپاکی میں رہتا ہے، نہانے کی ضرورت ہے نہاتا نہیں ہے، اور عبادت کے علاوہ وضو کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور خاص طور پر حالت جنابت میں رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، تو اس شخص کو شیاطین کے ساتھ، بلکہ خبیث شیاطین کے ساتھ جو ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں، ان سے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطانی اثرات اس پر جو ہے نا مسلط ہو جاتے ہیں، اور شیطانی وساوس کا وہ بہت جلد پابند ہو جاتا ہے، اور شیطان کے شکنجے میں وہ بہت جلد آتا ہے، اور گناہوں کی طرف زیادہ سے زیادہ وہ مائل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ سحر، جادو وغیرہ کے جو اثرات ہیں وہ ناپاک شخص پر بہت جلد اثر کرتے ہیں، پاکیزہ لوگوں پر یہ سفلی جو حرکتیں ہیں وہ جلدی اثر نہیں کرتے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہماری کوشش رہنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم پاک صاف رہے، پاکی کا اور ستھرائی کا بہت زیادہ ہم لحاظ کریں، اور خاص طور پر ہو سکے تو جب تک ہم بیدار ہیں سارے اوقات باوضو رہنے کی ہم کوشش کریں۔ تو حدیث کے پہلے جز کی مختصر سی تشریح تھی۔ اب آگے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کا مختصر میں تذکرہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ کا کہنا یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دو جملے ایسے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیانی جو خلا ہے اس کو جو ہے نا بھر دیتے ہیں، یعنی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے کہنے پر بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو تسبیح بیان کرنا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ بھی فرشتوں کی صفات ہے۔ خود فرشتے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم آپ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور اس حدیث میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے، یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ دنیا کے اندر اس نور کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت میں فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا جو نور ہوگا نیک اعمال کا وہ ان کے آگے پیچھے میدان حشر میں دوڑ رہا ہوگا، یعنی میدان حشر کی تاریکیاں اور وہاں کے اندھیرے ان کو نقصان نہیں پہنچا دے، کیونکہ ان کے پاس نماز کا اور نیک اعمال کا نور ہوگا جو ان کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ اس لیے نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ برہان، یعنی صدقہ اور خیرات کرنا یہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ آدمی کے ایمان والا ہونے اور مسلمان ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ صدقے کے اندر آدمی مال خرچ کرتا ہے، اور ہر انسان کو اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال سے ایسی انسیت رہتی ہے، ایسا تعلق رہتا ہے کہ وہ اس کو خرچ کرنے میں جو ہے نا جھجکتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو یہ کہہ کر دباتا ہے کہ اگرچہ مال کا خرچ کرنا تھوڑا گرا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دنیا میں بھی دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی دینے والے ہیں۔ یہ ایمان کی وجہ سے وہ جو ہے نا اپنے مال کو صدقہ کر دیتا ہے، گویا کہ صدقہ کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر کرنا یہ روشنی ہے۔ تو یہاں پر صبر کے ایک عمومی معنی ہے اور ایک خصوصی معنی ہے۔ عمومی معنی کیا ہے؟ صبر کے عمومی معنی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی مشقت کو برداشت کرنا۔ ایک تو عبادات کے اندر عبادت کے انجام دینے میں مشقت ہوتی ہے، صبح اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نماز کی رکعتیں ادا کرنا،
اور اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسوں کو خرچ کرنا، حج کے اندر اپنے آپ کو تھکانا، تو یہ ساری عبادات کے اندر، عبادات کے انجام دینے میں جو مشقت ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے گناہ کے کرنے کا، لیکن ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کو برداشت کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر کے جو خاص معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر آخرت کے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کر لینا، یہ صبر کے خصوصی معنی ہیں۔ دونوں معنوں میں بھی صبر مطلوب ہے، تو ان دونوں طرح کے صبر پر بھی جو ہے نا انسان کی زندگی میں ایک روشنی آتی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد وہ دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے فوائد کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یعنی اگر تو قرآن پاک کے احکامات پر چلتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو یہ قرآن پاک کل آخرت میں حشر کے میدان میں تیرے حق میں گواہی دے گا، جس کی وجہ سے تیری نجات یقینی ہو جائے گی۔ اور اگر تو دنیا کے اندر قرآن پاک کے تعلیمات کو اور احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور لاپرواہی کرتا ہے، تو پھر یہ قرآن کل اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری شکایت کرے گا اور تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اور اگر تیرے کوئی اعمال اچھے ہو جس کی وجہ سے تو جنت میں جا رہا ہو، تب بھی یہ قرآن آ کر اعتراض کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کر کے ہمارے لیے جنت سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی فکر کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ سارے لوگ جب صبح کرتے ہیں تو ہر انسان اپنی جان کو سودے پر لگا دیتا ہے، تجارت کے لیے لگا دیتا ہے۔ یہ کئی کی تجارت ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اپنے زندگی کے ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رعایت کرتا ہے، عبادات بھی انجام دیتا ہے، حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ اپنی اس جان کے ذریعے سے فائدہ مند سودا کرتا ہے، فائدہ مند تجارت کرتا ہے، فمعتقھا فرمایا، یعنی وہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے عذابات سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہے جو جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنی جان کو خسارے کی تجارت پر لگاتے، گھاٹے کی تجارت پر لگاتے ہیں، یعنی گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جان کو ہلاکت پہ ڈال دیتے ہیں اور نقصان کا سودا کرتے ہیں اور گھاٹے والی تجارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے ہر جز پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث پاک کا بعینی ہی جو ترجمہ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں سنایا جاتا ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا جز ہے، اور کلمہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر اجالا ہے، اور قرآن پاک یا تو حجت ہے تیرے حق میں یا حجت ہے تیرے خلاف میں۔ اور فرمایا کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اسے نجات دلاتا ہے یا وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔